تو دنیا میں حسین کے بعد بہت ہے، میرے آقا کے غلاموں حسین کے بعد کوئی حسین نہیں، نام رکھنے تھے حسین نہیں، اب جو بھی نام رکھا جائے گا وہ اوریجنل حسین نہیں، غلام حسین ہو جائے گا، وہ حسین نہیں، وہ غلام حسین ہے، نام حسین رکھنے سے حسین نہیں ہوگا، غلام حسین ہے۔ مہینہ آتا ہے تو اس کو ایک رسم سمجھ لیا، جیسے عید آتی ہے تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ عید میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، بقرہ عید میں ہمیں کیا کرنا ہے، ربیع الاول میں کیا کرنا ہے، شادی میں جیسے شادیاں کرتے تو شادی میں کیا کرنا ہے۔ ایک رسمی طور پہ محرم کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے لوگوں نے امام حسین کی یاد کو ایک رسم بنا لیا۔ امام حسین کی یاد یہ رسمی طور پر منانے کے لیے نہیں، اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام حسین کربلا گئے کیوں تھے، آج تک لوگوں کو یہی پتہ نہیں چل پایا۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اب کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے قریشی صاحب آپ یہ کیسا جملہ بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلا؟ پتہ سب کو ہے امام حسین کیوں گئے تھے، مگر ان کے مشن پہ جب عمل کریں گے تب مانا جائے گا کہ پتہ ہے۔ امام حسین جو کربلا گئے تھے ان کے جانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہ سب کو پتہ چل جائے تو پھر علماء کو تقریر زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ دنوں تک سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج مسجد ویران ہیں۔ آپ دیکھیے ایک جمعہ کے لوگ جمعہ میں صرف نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنے لوگ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ پورا ہفتہ اس کے بعد مسجدیں خالی رہتی ہیں، ویران رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین کربلا گئے، آپ بیچ جگہ جگہ رک رک کر آپ نے سنا ہے، آپ نے واقعہ کربلا کو جس نے پڑھا ہوگا اس نے پڑھا، نہیں پڑھا تو علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ واقعہ کربلا میں امام حسین جہاں جہاں بھی نماز کا ٹائم ملتا رہا، نماز کا وقت ہوتا رہا، آپ نمازیں پڑھتے ہوئے گئے، اور آخری وقت میں جب آپ نے سجدے میں سر کٹایا تب بھی امام حسین سجدے میں گئے۔ یہ بتا رہا ہے کہ حسین کو نماز سے کتنا پیار ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، ہر بندہ دعویٰ امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ محبت اور پیار کا دعویٰ کرتا ہے۔ آئیے میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور امام حسین کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ جی لگا کے سب لوگ بولیے گا سبحان اللہ، پھر بولیے ایک بار یا رسول اللہ۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا۔ سب لوگ میرے ساتھ میں مل کے پڑھیے، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نانا نانا حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، زمانہ حسین کا۔ لوگوں نے رسم کے طور پہ امام حسین کا جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا، آپ دیکھیے کسی جگہ پر تعزیے بنتے ہیں، کہیں سبیل لگتی ہے، کہیں کھچڑی کی سبیل لگتی ہے، کہیں بریانیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عارف رضا قریشی صاحب بریلی شریف سے آئے اور کھچڑے پہ اور بریانی پہ سبیل پہ پابندی لگا گئے۔ میں فاتحہ کا انکار کا قائل نہیں ہوں، میرے آقا کے غلاموں میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں ان اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں جن کے یہاں پر فاتحہ لگاؤ گے تب بھی کام چلے گا، فاتحہ نہیں لگاؤ گے تب بھی کام چلے گا۔ میں ٹی ٹی ایس اعلیٰ حضرت والا ہوں اور آپ بھی ہیں نا اعلیٰ حضرت والے،
یار کتنے اعلیٰ حضرت والے ہاتھ اٹھا کے بتائیں سب ہیں تو جن کی فکر یہ رہی ہے سب نہیں بات نہیں بنی. سب لوگ میرے ساتھ کے مل کے پڑھیں, تھوڑا موڈ بنائیں, پھر انشاءاللہ بات ہوگی. سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہاتھوں کو اس انداز سے ذرا ربیع الاول کا ٹھنڈا بنائے اور ایک وقت میں محفل میں ذرا وقت کا کیفیت طاری ہونا چاہیے. سب لوگ پڑھیں سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے آقا سید کونین سرور کون مقام کا کلمہ پڑھنے والوں, حسین حسین کے نعرے لگانے والوں, کون حسین. آپ کے گھروں پہ بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, میرے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا. میرے آقا کے غلاموں بات حسین کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. ویسے تو بچپنا میرے آقا کا بھی گزرا ہے, سید الانبیاء کا بچپنا بھی گزرا, تمام انبیاء کا بھی بچپنا گزرا, مگر یہاں پہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کے نواسے امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں چلنا چاہتا ہوں. میرے آقا کے غلاموں آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, میرے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. آقا سید کونین کے غلاموں 5 شعبان 4 ہجری میں میرے آقا کی بیٹی کے یہاں پہ آنے والا وہ پیارا بیٹا جسے حسین کہتے ہیں, آپ کے گھروں میں بچہ پیدا ہو, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے قانون بن گیا. بچہ پیدا ہو کان میں دائیں طرف اذان دی جائے, بائیں طرف اقامت دی جائے. دائیں طرف اذان, بائیں طرف اقامت. میرے آقا کے غلاموں آپ کے گھروں میں بچے پیدا, اذان دینے کے لیے مسجد کا امام آئے, محلے کا کوئی حافظ قرآن آئے, کوئی قاری قرآن آئے, کسی کے کان میں مسجد کا امام اذان دیتا ہے, کسی کے کان میں اس کا بھائی اذان دیتا ہے, کسی کے کان میں اذان اس کا باپ دیتا ہے. یہ آپ کے اور میرے گھروں کے بچوں کا معاملہ ہے, مگر حسین تیرے مقدر و تیری شان پہ قربان, امام حسین کے کان میں اذان سید الانبیاء دے رہے ہیں. میرے آقا سید کونین کو پتہ چلا ہے میری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, میرے مصطفیٰ تشریف لے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرا نواسا کہاں ہے. میرے مصطفیٰ گئے, ہاتھوں میں مصطفیٰ نے نبوت والے اٹھایا, گورے گورے مبارک نبوت والے معجزے والے ہاتھوں میں اٹھا کے مصطفیٰ اذان پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان امام حسین کے کان میں پڑی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حسین کتنا مبارک ہے, حسین کتنا وقار والا ہے, اور عزت حسین کو مصطفیٰ نے دی ہے, مگر مصطفیٰ نے اپنے نانا کی محبت کا بھی حق ادا کیا ہے. کائنات میں نہ ایسا کوئی نواسا پیدا ہوا مصطفیٰ کے غلام ہونا قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے, اس لیے نہ حسین قیامت تک مصطفیٰ کے غلاموں, نہ حسین سے پہلے کوئی حسین آیا, نہ قیامت تک کوئی دوسرا حسین آ سکتا ہے. حسین, اب کوئی اعتراض کرے گا حسین تو دنیا میں حسین کے بعد بہت ہے, میرے آقا کے غلاموں حسین کے بعد کوئی حسین نہیں, نام رکھنے تے حسین نہیں. اب جو بھی نام رکھا جائے گا وہ اوریجنل حسین نہیں, غلام حسین ہو جائے گا. وہ حسین نہیں, وہ غلام حسین ہے. نام حسین رکھنے سے حسین نہیں ہوگا, غلام حسین. اس لیے کہ حسین سے پہلے
اور کتنا مبارک ہے حسین، کتنا شانوں والا ہے، پتہ چلتا ہے حسین اللہ کو بھی پیارا ہے، مصطفیٰ کو بھی پیارا ہے۔ حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں۔ پتہ چلا اللہ نے یہ نام رکھے ہیں، یہ نام تب تک چھپائے رکھے جب تک حسین کا نام نہیں رکھا گیا۔ میرے آقا کے غلاموں، آپ کے گھروں میں بچہ پیدا، میرے گھر میں بھی بچہ پیدا، گفتگو آگے بڑھے گی انشاءاللہ، جتنی آگے بڑھے گی مزہ آتا رہے گا۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میرے آقا کے غلاموں، آپ کے گھر میں بچہ پیدا، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بچہ جب روتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، میرے آقا کے غلاموں لوریاں دی جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ آج کا ماحول حسینیت کا دعویٰ کرنے والوں، حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، آج کے دور میں بڑے بڑے فون دے دے کے اپنے گھروں میں عورتوں کو بچوں کو پانے، اور میرے آقا کے غلاموں نوٹنکیاں سنانے والوں، کمیڈیاں سنانے والوں، حسینیت یہ نہیں ہے، بلکہ حسینیت یہ ہے بچہ جیسے ہی بولنے کے لائق ہو سب سے پہلے نام اللہ کا سکھایا جائے، بعد میں نام رسول اللہ کا سکھایا جائے۔ ہے آج کے دور میں میرے آقا کے غلاموں، جیسے ہی امام حسین کا مہینہ آتا ہے لنگر لٹاتے ہیں، کھچڑے بناتے ہیں، خرچ کرتے بے شمار پیسہ۔ میں یہ نہیں کہتا پیسہ نہ خرچ کرو، امام حسین کے نام پہ لنگر لٹاؤ، بے شمار لنگر لٹاتے، مگر میں اپنی اکثر تقریروں میں نے اس سال محرم کے مہینے میں، اور ابھی بھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، شاید 25 یا 26 تاریخ ہے غالباً، میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، ہر سال لوگ کئی لاکھ روپے، ابھی علامہ غلام مرتضیٰ مجتبیٰ صاحب نے بتایا کہ کئی لاکھ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کئی لاکھ روپے خرچ کرتے، آپ ہر سال لنگر لٹائیے، سبیل لگائیے، کھچڑا اور بریانی بانٹیے، مگر جب آپ نے جتنا خرچ کیا 1 لاکھ آپ کی کمیٹی، آپ کی سوسائٹی اکٹھا کرتی ہے، چندہ کرتی ہے، اور 1 لاکھ خرچ کرنے کے بعد ہر سال خرچ کرتے رہے، آپ کو جو فائدہ ہوا وہ فائدہ تو ضرور ملے گا، اس لیے کہ وہ آپ نے اپنے باپ کے نام پہ نہیں خرچ کیا ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کے نام پہ خرچ کیا ہے، حضور کے نام پہ خرچ کیا ہے۔ لیکن اس سے امام حسین راضی ہوں گے، مصطفیٰ راضی ہوں گے، کوئی ضمانت پکی نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس ذمہ دار اسٹیج سے عارف رضا قریشی آپ تک پیغام اور آپ کو ضمانت دے کے جانا چاہتا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، کئی لاکھ روپے اکٹھا کرنے کے بعد اس میں سے کچھ پیسہ بچائیے، اور آس پاس کے آپ ان بچوں کو دیکھیے جو بچے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور ان بچیوں کو دیکھیے جو غربت کی بنیاد پر اپنے باپ کے کاندھوں پر آج تک بوجھ بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، آس پاس میں دیکھ کر، اور آئندہ جب محرم کا مہینہ آئے اعلان کرا دیجئے کہ جو غریب بیٹی ہے جس کی غربت کی بنیاد پر نکاح نہیں ہو پایا ہے، اب ہم اپنی کمیٹی سے پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد کچھ امام حسین کے نام پر خرچ کریں گے، اور امام حسین کے نام پہ اکٹھا کیے ہوئے پیسے سے کچھ مدرسوں میں دیں گے، کچھ مسجد میں دیں گے، اور کچھ پیسے کو ہم ان بیٹیوں کے نام پر خرچ کریں گے، نکاح کے نام پر۔ آپ یاد رکھنا، یہ جب کام کریں گے مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں خوش ہو جائیں گے، امام حسین کربلا میں خوش ہوں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہوگا۔ نعرہ رسالت، پیغام اسلام، تاجدار کربلا کانفرنس، حضرت علامہ عارف قریشی۔ یہ کام کیجئے، مگر مسلمان وہ کام کرتا ہے جس میں اس کو نام و نمود کی ضرورت ہے، جس میں نام ہو جائے، واہ واہ ہو جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عواش اور گنڈے اور کتنے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور حضور کی ناموس پہ حملہ بھی کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی جینس کی شکل میں آتا ہے، کبھی لیڈیز کی شکل میں آتا ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، امام علی مقام امام حسین،
میں تھوڑا سا تذکرہ امام حسین کا کروں، پھر بات کو بیچ میں کچھ باتیں آپ کو نصیحت کی تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کروں۔ میرے آقا سید کونین، میرے آقا کے غلام جناب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتیوں، امام علی مقام امام حسین، بچپن کا زمانہ، آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بچہ روتا ہے، بچہ بلکتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو بچہ رو ہی سکتا ہے، وہ ابھی چھوٹا سا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ کے گھروں میں بچے، میرے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو میرے آقا کے غلاموں، میرے مصطفیٰ سید کونین سے محبت کرنے والوں کو گٹی دی جاتی ہے۔ آپ کے گھروں میں بچوں کو گٹی دینے والی ماں ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی، کبھی خالہ، کبھی دادی، کبھی نانی، کبھی میرے آقا کے غلاموں پھوپھیاں گٹی دیتی ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کے غلاموں امام حسین کتنے شانوں والے ہیں۔ امام حسین کو گٹی دی جاتی ہے، شہد کی گٹی نہیں دی جاتی ہے۔ میرے آقا سید کونین کے غلام جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے مصطفیٰ سید کونین جب بھی اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں لیتے، اپنی زبان نبوت کو اس انداز سے چساتے تھے جیسے چھوٹا بچہ کوئی گٹھلی کھجور کی چوس رہا ہے۔ مصطفیٰ کے نواسے امام حسین اس انداز سے میرے مصطفیٰ کی زبان فیض ترجمان کو چوس ہے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو زبان مصطفیٰ کی حسین چوس رہے ہیں۔ جس زبان کا یہ انداز ہے، جس زبان نے ایک بار جس کے لیے جو کہہ دیا وہ پورا ہو جاتا ہے، جس زبان سے مصطفیٰ نے جس مبارک منہ سے میرے کریم آقا نے کھارے کنویں میں ڈوب دیا ہے، کھارا ہے میٹھا ہو گیا ہے۔ وہ کریم آقا سید کونین کے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 6 یا 5 سال کی عمر، محبت امام حسین کی دیکھیے۔ میرے آقا جمعہ کے دن مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے، امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں امام حسین آئے، مصطفیٰ سید کونین سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر نبوت میرے آقا نے نگاہ ڈالی، کیا دیکھا بچہ حسین آ رہا ہے۔ امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا، میرے آقا کے غلاموں مصطفیٰ کا دل تڑپ جاتا ہے، بے قرار ہو جاتے، اس لیے چھوٹا ہے، بھیڑ ہے مسجد نبوی میں، کہیں ٹھوکر لگے گر نہ جائے، تکلیف نہ ہو۔ جس نبی کو مسجد نبوی میں اپنے بیٹے کے آتے ہوئے ٹھوکر لگنے سے گرنے کی اتنی تکلیف ہے، یاد رکھو ذرا غور کیجئے کربلا میں مصطفیٰ سید کونین کے نواسے پہ تلواریں اور نیزے اور بھالوں پہ جو زخم آئے، مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اور مصطفیٰ کو پتا بھی تھا میرا بیٹا نواسا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، تلواروں کے بھی نشان آئیں گے، تیروں کے بھی نشان آئیں گے، میرے بیٹے نواسے حسین کو پریشان کیا جائے گا، ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے میرے آقا کے غلاموں، مگر مصطفیٰ نے بچانے کی دعا نہیں کی، اس لیے کہ نبی کو پتا ہے حسین بچا لوں گا، دین کون بچائے گا، حسین دے دیا ہے، دین بچا لیا، حسین دے دیا، دین بچا لیا۔ میرے آقا سید کونین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے نواسے کو آتے ہوئے دیکھا، مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑا، حسین کو اٹھا لیا ہے۔ میرے آقا نے خطبہ چھوڑا، امام حسین کو آ کے اٹھا لیا۔ آپ کے یہاں بھی جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے نا، جمعہ میں جمعہ کی نماز میں خطبہ ہوتے ہیں نا، کتنے خطبے ہوتے ہیں امام صاحب پڑھتے ہیں؟ کئے ہوتے ہیں؟ 2 خطبے ہوتے ہیں، اور امام صاحب 2 خطبوں میں ایک بیچ میں بیٹھتے ہیں، 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے بہار میں؟ یا ایک ہی بار میں دونوں خطبے پڑھ دیتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں۔ یہ بیٹھتے کیوں ہیں امام صاحب، ہے پتہ آپ کو؟ نہیں یہ پتہ، پھر سبحان اللہ بولے، میں بتاتا ہوں۔
جی لگا کے بولیے نا سبحان اللہ. نہیں یار آپ کو جو بات پتہ نہیں وہ بات بتانے جا رہا ہوں تو آپ زور سے سبحان اللہ بولیں گے تب بتائیں. میرے آقا امام علی مقام امام حسین کو اٹھانے کے لیے مصطفیٰ ہے. میرے آقا نے سید کونین اقبال نبی نے خطبہ چھوڑا ہے, امام حسین کو اٹھایا ہے. میں نے عالم تصور و تخیل میں ادب کے ساتھ میں بارگاہ رسالت میں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ کریم آقا آپ حسین کو اٹھانے کے لیے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ ویسے تو آپ کے صحابہ موجود تھے, اٹھانے کے لیے آپ کا وہ یار جسے یار غار مزار صدیق وفادار کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ صدیق اکبر جیسا آپ کا جلیل القدر صحابی موجود, اشارہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر دوڑے دوڑے جاتے حسین کو آپ کے پاس پیش کر دیتے. یا رسول اللہ عمر فاروق اعظم موجود, جناب عثمان غنی موجود, خود جناب مولا کائنات حضرت حسین کے والد محترم موجود. یا رسول اللہ ایک بار اشارہ تو فرماتے امام حسین کو آپ کے پاس پیش کر دیتے, آپ کا غلام جناب بلال باوفا موجود. یا رسول اللہ کریم آقا ایک بار ارشاد فرماتے حکم آپ کا ہوتا, آپ تو حسین کو اٹھا کے گود میں ہاتھوں میں لائے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا اشارہ مل جاتا, صحابہ ہاتھ میں اٹھا کے نہیں لاتے, کاندھوں پہ اٹھا کے ہی نہیں لاتے, حسین کو اپنے سر پہ اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. یا رسول اللہ اشارہ فرما دیتے, آپ خطبہ نہ چھوڑتے. عالم تصور و تخیل میں نے سوال کیا ہے, بارگاہ نبوی میں جواب ملتا ہے میرے غلام امتی عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو, مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے, سوال کرتے ہو آپ کے نواسے کو اٹھا کے ابو بکر لے آتے, عمر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی لے آتے, مگر اے میرے امتی عارف رضا قریشی میں نے اس لیے اٹھایا ہے, میں دیکھ رہا ہوں ایک دور وہ آئے گا لوگ میرے نواسے کو گرانے کی کوشش کریں گے, اس لیے اٹھا رہا ہو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے حسین اتنا اونچا ہے جس نے نبیوں کے سلطان نے اونچا کر دیا ہے, اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے. اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے. میرے آقا کے غلام اسی لیے حسین نے کربلا کی دھرتی پہ جا کے وہ پھر وعدہ اور میرے آقا کے غلاموں وہ حق نبھایا کہ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا, مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا, خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. میرے آقا امام علی مقام امام حسین کو اس لیے اٹھایا تاکہ قیامت تک کوئی حسین کو گرانے کی کوشش نہ کرے. اب یہ جو خطبے میں امام بیٹھتے ہیں, میرے آقا کے غلاموں حضور نے خطبہ چھوڑا, امام حسین کو اٹھایا, اٹھا کے گود میں لے کر گئے, ٹائم لگا, وقت لگا, دیر لگی. یہ جو دیر رہی ہے بیچ میں جو وقفہ ہوا ہے میرے آقا کے غلاموں, یہ جو ٹھہرنا ہوا ہے یہی وجہ ہے. اب قیامت تک جب بھی مسجدوں میں امام خطبے پڑھیں گے, دو خطبے پڑھیں گے, بیچ میں بیٹھیں گے, جب جب بھی بیٹھا جائے گا یاد لانے کی بھی آئے گی, یاد نوازے کی بھی آ جائے گی. بہت اچھا, یاد لانے کی بھی آئے گی, یاد نوازے کی بھی آئے گی. میرے آقا کے غلاموں جس حال میں تو رکھے وہ
सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों हुसैन मुस्तफ़ा के कितने करीब हैं। मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ मांगी, रब की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला बारगाह रब्बुल इज़्ज़त है। जब शान मुस्तफ़ा की बयान करना हो और जब मुस्तफ़ा की बारगाह से कोई बात अल्लाह तक पहुँचाना है तो मेरे आका के गुलाम इस अंदाज से बयान किया जाए, रब की बारगाह में अर्ज करते मेरे मौला और मेरे परवरदिगारा ये हुसैन मेरा बेटा नवासा है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, ये नवासा और बेटे का जुमला, ये नवासा और बेटे का जुमला मैं जो बोल रहा हूँ, बेटे का जो लफ्ज़ है ना इसमें बड़ा मिठास है, इसमें बड़ा मिठास है। बाज़ लोग ये ना समझ लें कि बेटा सिर्फ उसी को बोला जाता है जो औलाद होती है अपनी, नहीं, बेटा हर उस बंदे, उस छोटे बच्चे को बोल दिया जाता है जिससे प्यार हो जाता है, हाँ, जिससे प्यार भरा जुमला है बेटा। वैसे तो नवासे इमाम हुसैन मेरे आका सैयद कौनैन के, इसीलिए मैंने दोनों जुमले बोले, सरकार बेटा भी कहा है सरकार ने और नवासा भी कहा है। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला हम लोग जो इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं ना, हम इमाम हुसैन का जो जिक्र कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है? हम इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं ना इसलिए कि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा क्या? आइए मेरे आका हमें दे के चले गए, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। हमें मिलेगा क्या? तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में मेरे आका बता गए। मेरे आका ने अपनी बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला मैं हुसैन से प्यार करता हो, तू भी हुसैन से प्यार फरमाना। इतना ही नहीं किया, मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार फरमा और तू उससे भी प्यार फरमाना जो मेरे हुसैन से प्यार करे। पता चला हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हमारी मोहब्बत के लिए अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार जो मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत फरमा। तो हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाता है। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वह वाक़या करबला को अगर मुकम्मल बयान करूँगा तो कई दिन का सफ़र है ये और कई दिन लगेंगे, बस मैं शॉर्ट में थोड़ी बात बताऊँ। इमाम अली मकाम के इमाम हुसैन को आपने वाक़यात सुन रखे हैं कि आप मदीना छोड़ के मक्का गए, मक्का में सरकार की कई सहाबा मिले, सहाबा से मुलाकात हुई तो सहाबा ने अर्ज़ किया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप कूफा और करबला ना जाइए, इसलिए कि कूफा के लोग दगेबाज है, धोखेबाज है, उन्होंने आपके वालिद के साथ भी दगा किया, आपके भाई के साथ भी दगा किया है, आप कूफा ना जाएं। इमाम हुसैन ने कहा मेरे पास में कोई उज़्र शरई नहीं है, उधर से पैगाम पे पैगाम, उधर से खुतूत पे खुतूत आ रहे हैं, मेरी मजबूरी है जाना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बहरहाल ये मुख्तसर सुनिए, आपने कहा कि मैं अपने मिशन और अपने राय को मैं थोड़ा सा तब्दील करके देखता हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं आपके इसरार को कबूल करता हूँ और उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आपने चेंज ये किया कि आपने कहा मैं अभी खुद नहीं जाता हूँ, मैं भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, हालात अच्छे होंगे मेरा भाई मुझे खत लिख कर भेज देगा तो मैं कल चला जाऊँगा, हालात अच्छे नहीं हुए तो मैं यहीं रुक जाऊँगा। इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, वहाँ पहुँच के हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला ने जब हालात देखे, कई टाइम की आपने नमाज पढ़ाई तो काफ़ी जो कूफा के लोग थे इमाम हुसैन के भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कोई हाथ चूम रहा है, कोई सीने से लगा रहा, कोई पेशानी चूम रहा, कोई पैर चूम रहा है, आपने उनकी मोहब्बत और प्यार को देखा, आपने फौरन खत लिख दिया, हुसैन जल्दी आ जाइए, यहाँ के लोग जो मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं, आप तो नवाज़े रसूल हैं, जब आप आएंगे तो इनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। इमाम हुसैन तक वो खत रवाना हुआ, उधर उनकी बेवफाई शुरू हुई। जब आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई तो आपने नमाज पढ़ाई, कई हजार लोग आपके साथ में थे, जब नमाज पढ़ के फारिग हुई तो तन्हा आप रह गए। मेरे आका के गुलामों, आपको कैदी बनाकर पर आपको कब्र के इब्ने ज़ियाद के पास पेश कर दिया गया, इब्ने ज़ियाद ने आपको शहीद कराया और आपके बच्चों को भी शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन तक जब खत पहुंचा, ये वाक़या इमाम हुसैन की रवानगी का और हज़रत एक इमाम हुसैन के बहुत बड़े गुलाम और कासिद हैं, मोहब्बत का हम भी दावा करते हैं, आप भी मोहब्बत का दावा करते हैं। मैं एक मोहब्बत की झलक आप तक पहुँचाऊँ और अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन
تک جو خط پہنچا آپ نے تیاری کی اور آپ جیسے ہی آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے آپ کے ایک غلام ہے حضرت قیس بن مصر آپ کے غلام اور آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ آپ جائیے وہاں کے حالات مجھ سے پہلے جا کر ایک بار چیک کر لیجئے اگر حالات اچھے ہوئے تو آپ مجھے فوراً آ کے اطلاع دیجئے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ مجھے آ کے اس کی بھی خبر دیجئے میں یہی رک جاؤں گا میرے آقا سید کونین کے غلاموں یہاں سے واقعہ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں میں بھی امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں ہر بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عشق اسے کہتے ہیں عشق جب بولتا ہے ہمیشہ سر چڑھ کے بولتا ہے آئیے ذرا امام حسین کی محبت چیک کریں ہمارے اندر کیا محبت ہے اور نبی کے غلاموں کے اندر کس انداز کی محبت تھی میرے آقا سید کونین سرور کون مکہ کے غلام جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کوفہ کے لیے مکہ کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے آپ نے اپنے قاصد جناب حضرت قیس بن مصر کو بھیجا آپ نے فرمایا قیس جائیے کوفہ کے حالات چیک کر کے مجھ سے پہلے چلے جاؤ تیزی سے جاؤ حالات چیک کرو اگر حالات ٹھیک ہوئے آ کے بتانا حالات ٹھیک نہ ہو پھر بھی بتانا میرے آقا کے غلام جناب سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت امام حسین کے پاس جناب قیس بن مصر آپ جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے ادھر ابن زیاد نے چاروں طرف سے کوفہ کو ناکہ بندی کر رکھا ہے چاروں طرف سے سپاہیوں کا پہرا لگایا ہوا ہے کوئی بھی حسینی آئے یا حسین آئے یا حسین کو ماننے والا ہے اس سے قیدی بنا کے ہمارے دربار میں دارالامارت میں پیش کر دیا جائے میرے آقا کے غلاموں ایک ہی دو باتیں ہوتی تھی یا حسین کے خلاف بولو یا یزید کی بیعت کرو میرے آقا کے غلام جناب حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے جیسے یزیدی سپاہیوں کی نظر آپ پہ پڑتی ہے آپ کو گرفتار کر لیا گیا قیدی بنا لیا گیا قیدی بنا کے ابن زیاد کے پاس میں دارالامارت بھیجا گیا دارالامارت میں پہنچے جیسے ہی نظر سے نظر ملتی ہے ابن زیاد والے مسافر کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو آپ نے فرمایا میں خود نہیں آیا بلایا گیا ہوں میں خود نہیں آیا بلایا گیا اس لیے کہ حسین کو بلایا گیا ہے حسین نے ماحول چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے میں یہ چیک کرنے آیا ہوں کوفہ میں کتنے حسینی ہیں کتنے یزیدی ہیں کوفہ میں کتنے حسینی ہیں کتنے یزیدی ہیں میں یہ چیک کرنے آیا ہوں ابن زیاد نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں حکومت یزید کی ہے یہاں پر بول والا یزید کا ہے یہاں پر فوج یزید کی ہے یہ دارالسلطنت یہ دارالامارت یہ گورنر ہاؤس یزید کے انڈر میں یزید کی ملکیت میں اس وقت میں مالک ہے یزید میرے آقا سید کونین کے غلاموں جیسے ہی آپ نے اتنا سنا میں نے کہا نا جب عاشق عشق جب بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے اور وہ آج کے دور کے عاشق نہیں تھے کہ صرف آیا محرم کا مہینہ یا حسین یا حسین یا حسین صرف یا حسین کے نعرے لگا دیے اور صرف جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمان بستا بھی ہے کہ نہیں بستا ہے جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا یا حسین چالو ہو گیا اب امام حسین سے سچی محبت تو تب مانی جاتی جیسے ہی محرم کا مہینہ جیسے ہی چاند نظر آتا محرم کا مہینہ شروع ہوتا مسجدیں پوری پر ہو جاتی مسجدیں بھر جاتی تب پتہ چلتا کہ ہاں کہ یہ سچے اور پکے حسینی ہیں اب کوئی یہ نہ سمجھ لے صرف کہ قریشی صاحب آئے تو یہ بتا گئے صرف محرم کے مہینے میں نماز کا معاملہ تو یہ کسی بھی حال میں ہو روح بالکل نکلنے والی ہے جسم سے پھر بھی نماز معاف نہیں نماز پھر بھی معاف نہیں جس حال میں بھی ہو آپ کو نماز پڑھنا ہے اگر آپ بیمار ہیں وضو بنانے کے لائق نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھیے اور اگر آپ اٹھنے کے لائق بھی نہیں ہاتھ پیر بھی آپ کے نہیں چل رہے ہیں صرف اشارے سے پڑھنے کے لائق ہیں تو اشارے سے بھی پڑھیے پھر بھی نماز معاف نہیں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں تو نماز پڑھتے یہ اصلی حسینیت تھی یہ تھا امام حسین سے پیار یہ تھا حسین سے محبت لیکن یہ محبت نہیں آئیے میں محبت کر رہا ہوں جی لگا کے کہیے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ میرے آقا کے غلام
حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے غلام جناب حضرت قیس بن مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یزید ابن زیاد کے دربار میں پہنچے. ابن زیاد بولا تجھے پتہ نہیں؟ بولے مجھے خوب پتہ ہے، میں یزیدیوں حسینیوں کو چیک کرنے آیا ہوں. میرے آقا امام حسین نے مجھے بھیجا ہے. بولے اب تیرے پاس میں دو راستے ہیں، دو راستوں میں ایسے ایک راستہ اختیار کر لے کامیاب ہو جائے گا. میرے آقا کے غلام جناب حضرت قیس آپ فرماتے ہیں او ابن زیاد بتا وہ دو راستے کیا ہیں؟ بولے وہ دو راستوں میں سے ایک راستہ یہ، یا تو حسین کو برا کر، حسین کے بابے کو برا کر، حسین کی ماں کو برا کر، معاذاللہ حسین کے نانے کو برا کر، یا دوسرا راستہ یہ ہے یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے آقا کے غلاموں عشق بولتا ہے، سر چل کے بولتا ہے. آپ فرماتے ظالم تجھے پتہ نہیں ہے ہم اس حسین سے محبت کرتے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. جناب حضرت قیس کے جلال آ جاتا ہے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ ابھی سے جواب دو، مگر میں نے کہا سر چڑھ کے بولتا ہے. آپ نے فرمایا میں اس کا جواب یہاں نہیں دوں گا، میں اس کا جواب آپ تجھے میں دارالامارت کی چھت پہ چڑھ کے دوں گا. میرے آقا کے غلاموں ابن زیاد کے دل میں خیال آیا، خوش ہونے لگا. ابن زیاد خوش ہونے لگا. دل میں خیال آیا یار تیر نشانے پہ پھر بیٹھا ہے. دل میں خیال تھا یہ حسین کو برا کہے گا، حسین کے نانے کو معاذاللہ برا کہے گا، یہ حسین کے بابا حسین کی ماں کو برا کہے گا، کیونکہ ادھر یزیدی لشکر سامنے تلواریں نیزے اور بھالے لے کر کھڑا ہے، سامنے لگ رہا ہے. اس کو پتہ ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ موت سے ڈر جائے گا، لیکن اس ظالم کو یہ پتہ نہیں کہ یہ اصلی اور پکے اور سچے حسینی ہے. حسینی یہ اپنی موت کو، اپنی جان کو، موت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. یہ اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں جتنا یہ موت سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ موت امام حسین کی محبت میں آئے. اصلی زندگی تو اسی کو کہا جاتا ہے. میرے آقا سید کونین کے غلام حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں، حضرت قیس بن مصر آپ دارالامارت کی چھت پہ جیسے ہی چڑھے، آپ نے کہا وہ ظالم یزیدیو اور ابن زیاد و کوفیو، آپ نے کہا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ حسین کو برا کہے، حسین کے بابے اور نانے کو برا کہے. اب سنو، آپ اپنے دلوں کو کھولو اور کانوں کو کھولو. میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حسین کون ہے، حسین کے گھر والے کون ہیں، حسین کے نانا کون ہے. جی لگا کے بولے تو یہاں سے بات ہو جائے. جی لگا کے کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ. میرے آقا امام علی مقام امام حسین کے قاصد جناب حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالامارت کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ظالم ابن زیاد تو کہتا ہے حسین کے نانے کو برا کر، میں حسین کے نانے کو کیسے برا کہوں جس کی شان یہ ہے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول آئے. کوئی ایک نبی شانوں میں، عزتوں میں، رفت و بلندی مقاموں، رفت و بلندی میں، مقام و مرتبے میں میرے مصطفیٰ کی طرح کائنات میں کوئی نہیں. ویسے ہر نبی شانوں والا جناب آدم، جناب شیخ، جناب نوح، جناب یحییٰ، جناب سلیمان، جناب ایوب، جناب حضرت عیسیٰ و موسیٰ، ہر نبی شانوں والا ہے. مگر بات آمنہ کے لال کی آئے گی تو بولنا پڑے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. میرے آقا سید کون ہے، سرور کون آقا کے غلاموں جناب حضرت قیس بن مصر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او ظالم یزیدیو تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو برا کر، میں اس حضور کی بارگاہ میں کیسے زبان کو کھولوں جس کی بارگاہ میں اللہ بیان فرما